لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ حق ہوتا ہے، مراد باطل ہوتی ہے۔ آدمی کا انٹینشن دیکھا جاتا ہے، آدمی کا رجحان دیکھا جاتا ہے، آدمی کا لہجہ دیکھا جاتا ہے، جملہ دیکھا جاتا ہے، طریقہ دیکھا جاتا ہے، چشم و ابرو دیکھے جاتے ہیں۔ اپنے معاملات میں ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو اہل بیت کے معاملے میں کہا صاحب آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے ان کا لہجہ دیکھا تھا؟ مجھ سے بات کر رہے تھے کسی نے شکایت کی اپنے کسی عزیز کی یا دوست کی، آپ نے لہجہ دیکھا تھا، آپ نے انداز دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا وہ ادھر دیکھ کے مسکرائے تھے۔ تو ہم اتنے حساس ہیں اپنے پرسنل معاملے میں، بس شکایت یہی ہے اور یہی سمجھنے کی بات ہے عزیزان محترم، ہم اتنے سینسیٹیو ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور ہم اتنے حساس ہیں اپنے پرسنل معاملے میں، اپنے ذاتی معاملے میں، کہ ہم تبسم بھی دیکھ لیتے ہیں، چشم و ابرو بھی دیکھ لیتے ہیں، اشارہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لہجہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں شکوہ بھی ہوتا ہے، ہمیں ملال بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے عزیز سے، اپنے دوست سے کہتے ہیں تم نے دیکھا کس انداز میں ہم سے باتیں کر رہے تھے؟ تم نے ان کا لہجہ دیکھا تھا؟ تم نے ان کا انداز دیکھا تھا؟ تو میں وہی لہجہ و انداز یہاں دکھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کی وکالت کرتے ہیں ان کے جملوں سے ہم بھی بھانپ لیتے ہیں کہ اللہ کی دوستی ہے کہ کسی کی دشمنی ہے۔ یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور قرآن کیا ججمنٹ دیتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے کاغذ کے پھول ہوتے ہیں عزیزان محترم، جو دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، یعنی باصرہ تو دھوکہ کھا جاتا ہے مگر شامہ دھوکہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ بنانے والے نے کلر کو کلر سے اور رنگ کو رنگ سے ملا دیا، اور پنکھڑیوں کو پنکھڑیوں سے ملا دیا، اور ڈیزائن کو ڈیزائن سے ملا دیا۔ نظریں دھوکہ کھا گئیں، کہا ہم تو سمجھے کہ گلاب ہے، بعد میں پتا چلا کاغذ کا پھول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رنگ کو رنگ سے ملا دیا مگر مہک نہ پیدا کر سکا، خوشبو نہ پیدا کر سکا، اور جو اس میں تراوت ہے اور نزاکت ہے اور نظافت ہے وہ نہ پیدا کر سکا، اور جو مہین رگوں کا جال ہے وہ نہ بنا سکا۔ خالی رنگ کو رنگ سے ملا دیا۔ کہا نظریں دھوکہ کھا گئیں۔ کس کی نظریں دھوکہ کھا گئیں؟ ہماری نظریں دھوکہ کھا گئیں، آپ کی نظریں دھوکہ کھا گئیں، ان کی نظریں دھوکہ کھا گئیں۔ آدمی ہنستا ہے، بگڑتا نہیں، خوش ہوتا ہے، کہا رہے بھائی واہ کیا خوب بنایا، ہم دھوکہ کھا گئے، ہر شے کی تو نقل تیار ہو گئی، اور اتنی بہترین تیار ہوئی کہ جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ کوئی پھل ایسا نہیں ہے، کوئی میوہ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی پھول ایسا نہیں ہے جس کی نقل نہ بنی ہو اور بالکل مطابق اصل بنی ہے۔ الائچی رکھی ہے تو بالکل مانتا الائچی ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، اسی طریقے سے سیب ہیں، انگور ہیں، کیلے ہیں، کوئی پھل اور کوئی میوہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھول ہیں، اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور فرمایا آپ نے، اور ہنستے ہیں۔ سیب سمجھ کے اٹھایا اور بعد میں کہا رہے یہ تو مٹی کا کھلونا تھا، یہ سیب کہاں ہے؟ تو مٹی کو رنگ دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کھلونے لیے ہوئے ہنس رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے اور ہنس رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہنسی مذاق کی بات ہے، یہاں اگر کسی نے دھوکہ کھایا، اس مٹی کے کھلونے کو سیب سمجھا یا کاغذ کے پھولوں کو وہ اصلی پھول سمجھا، تو ایک ذرا دیر کی بات ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، مگر بھائی اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ اگر رہزن کو رہبر سمجھ لیا تو وہاں کیا ہوگا؟ اگر رہزن کو رہبر سمجھ لیا تو وہاں کیا ہوگا؟ لہذا جس کا جسے دل چاہے مانے، مگر گارنٹی دیکھ لے اور سند دیکھ لے، اور یہ دیکھ لے میدان محشر میں کام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، پہچانے گا بھی کہ نہیں پہچانے گا۔ سوال پہچاننے کا ہے۔ عالم اسلام میں ہر ایک کہتا ہے کہ ہمیں مانو، ہمیں مانو، ہمیں مانو، ہمیں مانو، ہمیں مانو، مگر پتہ بتانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟
وہ ایک ہی ہے جس نے بتایا کہ جہاں چاہے مل لینا. غور فرمایا آپ نے؟ اسٹیشن اور ایئرپورٹ کی بھیڑ پر تو لوگ پہچانتے نہیں ہیں جہاں بھیڑ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے باعث زحمت نہ بن جائیں، اخبار اٹھا کے پڑھنے لگے کہ صورت نہ دیکھ لیں. دوست دوست کو نہیں پہچانتا، عزیز عزیز کو نہیں پہچانتا، قرابت دار کو نہیں پہچانتا. ذرا سے حالات دگرگوں ہوتے ہیں، ذرا سی بھیڑ ہوتی ہے تو آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے. تو سوال یہ کہ آدم سے لے کے قیامت تک کا مجمع جہاں ہوگا، جہاں اتنی بھیڑ ہوگی، وہاں کہاں ملیں گے آپ؟ ہم اپنا دین ایمان سارے کا سارا آپ کے حوالے کر دیں اور آپ کو مان لیں، یہ تو بتائیے ملیے گا کہاں؟ تو ایسے تو بہت ملے جنہوں نے کہا ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، ہمیں مانو، ہمیں تسلیم کرو. پتہ کسی نے نہ بتایا. عالم اسلام میں صرف ایک نکلا جس نے کہا چاہے صراط پر مل لینا، چاہے میزان پر مل لینا، چاہے در جنت پر مل لینا. تو دیکھیں کاغذ کے پھول ہوتے ہیں، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. ویسے ہی کچھ جملے ہوتے ہیں جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کچھ سنٹنسز ہوتے ہیں کانوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں، مگر ذرا قرآن سے ملا کے دیکھ لیجئے کہ حقیقت کتنی ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اسلامی ہے بھی کہ نہیں. انہی میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے عالم اسلام کا کہ صاحب ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم کسی کو نہیں پہچانتے، اللہ فقط اللہ، صرف اللہ، بس ہم اللہ کو جانتے ہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کو نہیں جانتے. یہ کسی کی دشمنی میں کہا جا رہا ہے، اللہ کی دوستی میں نہیں کہا جا رہا ہے. تو بھائی جملہ تو بڑا اچھا لگا مقرر کا، اس لیے کہ سب اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں. تو پہلی مرتبہ جب یہ سنٹنس سنا تو برا تو نہیں لگا؟ برا اسے لگے جو اللہ کا مخالف ہو، برا اسے لگے جو اللہ کا دشمن ہو. ان کا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. کھرے موحد، خالص اللہ والے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے. مطابق قرآن ہے کہ مخالف قرآن ہے؟ بھئی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، تفصیل کا موقع نہیں. ہم اللہ کو جانتے ہیں، صرف اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. میں بہت خوش ہوا اور گھر میں بیٹھا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے میرے کان میں کہا کہ اس ہوا میں نہ رہنا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے. قرآن نے کہا جو اماں ابا کو نہیں پہچانتا اللہ اسے نہیں پہچانتا. جو والدین کو نہیں پہچانتا، جو والدین کو نہیں جانتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. جو والدین کو نہیں پہچانتا اللہ اسے نہیں پہچانتا. تو اب ایک اللہ تو نہیں رہا، دو اور شامل ہو گئے، دعویٰ تو آپ کا باطل ہو گیا. لیکن ماں کو بھی پہچاننا ہے اور باپ کو بھی پہچاننا ہے. آپ تو کہتے ہیں ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جانتے. یہ بتائیے کیا والدین کے یہاں روٹیاں ان کے لیے تلی ہیں جنت کے بدلے میں؟ والدین کی روٹیاں تلی ہیں؟ کہا نہیں. تو جن کی روٹیاں جنت کے بدلے میں تلی نہیں، اگر آپ نے ان کو نہیں جانا تو جنت نہ ملے گی. تو سورہ دہر میں جن کی روٹیاں جنت کے بدلے میں تول کے رکھ دی گئیں، اور قرآن نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت و حریر جنت کا مالک بنا دیا. اگر انہیں نہ کوئی پہچانے، اگر انہیں نہ کوئی جانے، اور رسول نے جن کے لیے کہا کہ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے. آپ کو معلوم ہے عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں. بغیر جواز کے آپ گزر نہیں سکتے. جنت کا پروانہ اور جنت کا جواز ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو میں یہ
کہہ رہا ہوں کہ اسلام دباؤ ڈال کے منوانے کا نام نہیں ہے. دل مانے دماغ مانے کہا دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، فقط اتنا ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دیا گیا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلا رہے ہو تو جھٹلاؤ، تم سے پہلے والی امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام فقط کھلی تبلیغ ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے، اور دو اور دو چار کہہ کے بتلا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، اس کے بعد ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے. تسلیم کرنا اور تسلیم نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے. ادھر 26ویں سورہ شعراء میں پورا کریکٹرائزیشن ہے امتوں کا، پوری سیرت نگاری کی ہے قرآن نے. ذرا دیکھیے ارشاد ہوا کذبت قوم نوح المرسلین. بھائی سنیے گا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی امت نے رسولوں کو جھٹلایا. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. جناب ہود کا ذکر ہے. تیسری آیت کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. جناب صالح کا ذکر ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تکذیب کی ان کی. ارشاد ہوا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. یہ جناب شعیب کا ذکر ہے. آپ نے توجہ فرمائی، یہ کریکٹرائزیشن ہے قرآن میں امتوں کا. یہ 26واں سورہ شعراء، نوح کی امت نے جھٹلایا، ہود کی امت نے جھٹلایا، صالح کی امت نے جھٹلایا، لوط کی امت نے جھٹلایا، شعیب کی امت نے جھٹلایا. 5 امتوں کا تذکرہ ہے 26ویں سورے میں. اب کیا دنیا بھولی بن کے ہم سے کہتی ہے امت و اطرت کے بارے میں؟ کیا زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے امت و اطرت کے سلسلے میں؟ ارے جو جھٹلائے وہ امت ہے، جو گواہی دے وہ اطرت ہے. آپ نے توجہ فرمائی، گواہ رسالت کون ہے؟ گواہ نبوت کون ہے؟ امتیں تل کے رہ گئیں ایک اکیلے کے مقابلے میں. قرآن شاہد ہے اور قرآن گواہ ہے کہ امتوں نے جھٹلایا رسولوں کو، امتوں نے تکذیب کی رسولوں کی. اور قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام فقط پہنچانا ہے. یہ آخری رسول کا تذکرہ ہے. اس آیت میں سرکار دو عالم کا تذکرہ ہے، حضور سرور کائنات کا تذکرہ ہے. ایک بات بتائیے، یہ نبوت چلی کہاں سے ہے؟ پہلا کون ہے، آخری کون ہے؟ آج ایک مسئلہ اور ابھی چند لمحوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. یہاں پہلے آدم ہیں، آخری سرور کائنات ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں، سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ 1,24,000 ہر ایک کی زبان پر. 1,24,000 1,24,000 1,24,000. کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. آدم سے لے کے خاتم تک جتنے آئے سب اللہ نے بھیجے. کتنے آئے؟ 1,24,000. میں ایک نبی کا نام سننا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. 1,24,000 کی فہرست میں سے کسی ایک کا نام کوئی بتائے